بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. یہ ہم نے بیک گراؤنڈ پورا بنا دیا ہے کہ نیتن کیا کہہ رہا ہے، نیتن کے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں، اور عالمی دنیا اگر ان کے خلاف ان کے ظلم کا پردہ فاش کرنے کے لیے کوئی بھی بات کرے، کوئی بھی شخص ایسا ہو جو کہ سچ بولے، تو وہ رانگ سائڈ آف ہیومینٹی پہ ہو جاتا ہے. یہ جو اب نیا آپریشن شروع ہوا ہے غزہ میں، جس میں ان کا ارادہ یہ ہے کہ سب کچھ ختم کر دیا جائے اور غزہ پر مکمل قبضہ کر لیا جائے، یہ ساری سچویشن کہاں جا رہی ہے؟ دیکھیے اویس، جب میں نیتن کی اس کے حواریوں کی باتیں سنتا ہوں تو بحیثیت انسان اور مسلمان میرا خون کھولتا ہے. اور جب میں فلسطین کے بچوں کا حال دیکھتا ہوں، غزہ کے مظلوموں کا حال دیکھتا ہوں، تو میرا دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے. اور اس سب کے بعد جب میں مسلم دنیا کے 54 اسلامی ممالک کے سربراہوں کو دیکھتا ہوں، اور جب ان عرب ملکوں کو دیکھتا ہوں، چاہے وہ سعودی عرب ہو، UAE ہو یا قطر ہو، جنہوں نے جس طرح سے ٹرمپ کا استقبال کیا، تو میں اپنے مسلمانوں کی قسمت پہ ماتم کرتا ہوں. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس فرعون نیتن کی اتنی جرت ہو سکتی تھی کہ وہ اس طرح نہتے بچوں کا رزق پانی بند کرتا، ان کو اس طرح شہید کرتا، بربریت کرتا؟ اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کیا نیتن کی اتنی مجال ہے کہ وہ امریکہ کے بغیر یہ سب کچھ کر سکے اور امریکہ کی اس کو پشت پناہی نہ ہو؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سارے ظلم کے بعد 54 اسلامی ممالک کے سربراہان کو قیامت کے دن اللہ کے ہاں جواب نہیں دینا ہوگا؟ کیا باقی مسلمان دنیا خاموش بیٹھی ہے؟ آپ نے مجھے کیئر سٹارمر کے بیانات ہم نے دیکھ لیے، میکرون کے دیکھ لیے، جن کو بھی شرم جو ہے وہ 1.5 سال بعد آئی، 73,000 لاشوں کے بعد. میں تو 1.5 سال سے، اکتوبر سے پچھلے سال سے چیخ رہا ہوں، پوری دنیا کے چینلز پہ بات کر رہا ہوں. کئی چینلز نے مجھے بین کر دیا کہ یار یہ تو بڑی بولڈ بات کر رہا ہے، یہ تو وہ بات کر رہا ہے جو راس چائلڈ کو بھی پسند نہیں آئے گی، یہودیوں کو بھی پسند نہیں آئے گی. بنیادی بات یہ ہے اویس، یہ جو یورپ نے بھی اب جا کے کوئی تھوڑا سا سٹانس لیا ہے، یہ بھی کوئی زیادہ عرصہ نہیں چلے گا. میں آپ کو بتا دوں، اس کے اندر بھی کوئی اتنی مجھے کوئی ان سے کوئی اتنا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی بڑا سٹانس لے لیا. کیا کیا ہے؟ کاروباری تعلق ختم کیا ہے، یعنی سسپینڈ کیا ہے، معطل کیے مذاکرات. لیکن کیا ہم حامد صاحب کیا ہم اس کو یہ کہہ نہیں سکتے کہ اٹس دا فرسٹ اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن؟ کیونکہ اگر یہ چیز ہوتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. بہت سارے لوگ، آپ کی بات صحیح ہے کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید ایک طرح سے ایک کور اپ کرنے کی کوشش ہو، ڈرامہ ہو. لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک شعر ہے اس نے کی جو میرے قتل کے بعد جفا سے توبہ، پشیماں کا پشیماں ہونا. ٹھیک ہے، اتنا کچھ گزرنے کے بعد اگر اس نے بات کی بھی ہے تو کیا بات کی ہے کہ جی ہم دیکھیں. بات یہ ہے کہ یا تو ہوتا نا کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اور جو ICJ کا فیصلہ آیا نیتن کے خلاف، اس کے خلاف اس کے حق میں یہ بیان دیتے کیئر سٹارمر یا کیمرون کہ جی اس معاہدے پر، اس فیصلے پر عمل ہونا چاہیے. دیکھیں، جنگی جرائم کر رہا ہے، نسل کشی کر رہا ہے نیتن. اگر میں اس کو تولنا یہ کرتا ہوں کہ آگے دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ ان 2 جو قتل ہوئے ہیں امریکہ میں، اس کے جواب میں اب یہ سٹیپ بیک لیتے ہیں یا آگے چلتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، جب تک مسلم دنیا کی طرف سے کوئی مشترکہ ری ایکشن نہیں آئے گا، میں نہیں سمجھتا کہ اب غزہ کے مسلمانوں کے لیے کوئی امید رہ گئی ہے. ایک اور آپ کو بات بتاتا چلوں، غزہ میں ایسی کربناک ویڈیوز آ رہی ہیں، ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں جو آپ شاید آپ کا چینل یا کوئی بھی دنیا کا چینل نہ چلا سکے. ان بچوں کی چیخیں، ان ملبے کے نیچے آدھ کٹی لاشیں. آپ سمجھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ اسرائیل کو روکنے کے لیے امریکہ پر پوری دنیا کا دباؤ ہونا چاہیے. کیوں؟ جب تک امریکہ نہیں کہے گا اسرائیل نہیں رکے گا. یہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ اسرائیل کے ساتھ بوائیکاٹ کیا جائے، تو یہ عملی طور پر ہونا چاہیے. عملی طور پر جب تک کچھ نہیں ہوگا، میرا خیال یہ ہے کہ اس کا کوئی نیتن کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. ہاں، اندر سے بھی جو آوازیں اٹھ رہی ہیں اس کے اندر بھی ایک فیکٹر ہے، اور وہ ہے یرغمالیوں کا فیکٹر کہ جی ہمارے یرغمالی پھنسے ہوئے ہیں. یعنی آپ یہ ایک بات سمجھ لیں کہ بنیادی طور پر جو صہیونی فطرت ہے، جو زائنسٹ ہے، میں جیوز کی بات نہیں کرتا، زائنسٹ کی بات کرتا ہوں. جو زائنسٹ فطرت ہے اس کے اندر اسلام دشمنی، مسلمان دشمنی اور دجالیت کو فالو کرنا، اور تو بھرا ہوا ہے ان میں، بالکل بھرا ہوا ہے. اور وہ جو ان کے اندر خوف ہے حضرت عیسیٰ کے آنے کا، وہ جو ان کے اندر خوف ہے امام مہدی کے آنے کا، وہ جو ان کے اندر خوف ہے کہ آخرکار ان کو برگد کے درختوں کے پیچھے چھپنا پڑے گا، یہ اس سارے خوف کے نتیجے میں مسلمانوں کو وہاں صفحہ ہستی سے مٹانا چاہ رہے ہیں.
اور یقین کریں کہ جتنا غزہ کے مسلمان جس جذبے سے، جس مسکراہٹ سے شہادت کو ریسیو کرتے ہیں یا شہادت کو گلے لگاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ثواب اور ان کی قربانی ان میچیبل ہے، نہ آج کے دور میں نہ کہیں پہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک اور چیز بھی بہت سارے لوگ جو بہت سارے اینالسٹ ہیں وہ یہ مینشن کر رہے ہیں کہ دیکھیں جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس کی کوئی ایسی جس کو کہتے ہیں نا کہ بن نہیں رہی ہے نیتن یاہو سے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم آنے والے چند ماہ میں یہ آوازیں وہاں پر چونکہ اتنی زیادہ اٹھ رہی ہیں اب، تو ہم یہ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے راستے کچھ جدا ہوں اور اس سے کچھ فائدہ ہو فلسطین کو؟ دیکھیے یہی وہ واحد ایک امید ہے کہ جب تک امریکہ فیصلہ نہ کر لے کہ اس نے نیتن یاہو کو روکنا ہے، چاہے وہ اختلاف کی شکل میں ہو، چاہے وہ دباؤ ڈالنے کی شکل میں ہو، چاہے وہ باقی مسلم دنیا اور یورپی دنیا کے دباؤ کے نتیجے میں ہو، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ امریکہ کا اسرائیل کے خلاف کھڑے ہونا یا ایٹ لیسٹ اسرائیل کا بازو روکنا، نیتن یاہو کو شٹ اپ کال دینا بہت ضروری ہے، اس کے بنا امید نہیں۔ اور بالکل میں کہیں نہ کہیں امید رکھتا ہوں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہ وہ شاید اس کو کوئی انسانیت کا درد جاگے اور اس کو سمجھ آئے کہ انف از انف، بہت ہو گیا، اور اس طرح جو غزہ کو ملیا میٹ کرنے کی بات ہے، 20 لاکھ لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی بات ہے، وہ آج کے دور میں ناممکن ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ لیبیا کے ساتھ مل کر یہ پلان بنا رہا ہے کہ سارے جو لوگ ہیں غزہ سے ان کو ریپلیس کیا جائے، ڈسپلیس کیا جائے اور لیبیا بھیجا جائے، اور پھر اس کے بعد تعمیر ہو وہاں کی۔ اور ظاہر ہے جب وہ لوگ مل کر تعمیر کریں گے اسرائیلی اور امریکی، تو پھر تو وہ اپنے لیے ہی تعمیر کریں گے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ایک بار ان کو ڈسپلیس کر دیا گیا اور وہ وہاں سے چلے گئے تو ان کو واپس کوئی نہیں لائے گا، یہ میں آپ کو بڑا لکھی پڑی بات بتا رہا ہوں۔ یہی وہ وجہ ہے، یہی وہ مصمم ارادہ ہے جو غزہ کے لوگ اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ کیا ان کو اپنی زندگیاں پیاری نہیں ہیں؟ کیا ان کو اپنے بچے پیارے نہیں ہیں؟ کیا ان عورتوں کو اپنے سہاگ پیارے نہیں ہیں؟ کیا ان بچوں کو اپنے ماں باپ پیارے نہیں ہیں؟ صرف وہ اس جذبے سے کہ قبلہ اول ہے، یہ اللہ کے نبی کا مقام معراج ہے، ہم نے اس کو نہیں چھوڑنا، یہ مقدس سرزمین ہے۔ اگر انہیں چھوڑ دیا تو وہ واپس نہیں آئیں گے، اور نہ ہی ان کو آنے دیں گے، نہ ہی ان کے لیے کوئی گنجائش چھوڑی جائے گی، بلکہ وہی ہوگا جو ٹرمپ نے شروع میں منصوبہ بیان کیا کہ اس کو ایک ماڈرن سٹی بنا دیں گے اور یہ کریں گے۔ اس کا دیکھیے اگر ایونچولی یہ ہو جاتا ہے نا، میں آپ کو آج سچ بتاؤں تو ہم شاید کچھ جانیں تو بچا لیں گے، ہم یہ 15-20 لاکھ لوگوں کی جانیں جو کرب میں باقی زندگیاں گزاریں گے، اپنے پیاروں کے دکھوں میں زندگیاں گزاریں گے۔ لیکن جو سوال میں نے آپ سے پہلے کیا وہ آج بھی وہی رہے گا، اور چاہے یہ اب ڈسپلیس ہو جائیں، چاہے یہ فنا ہو جائیں، چاہے ان کو ختم کر دیا جائے، قیامت کے دن اور موجودہ حالات میں جو مسلم دنیا جہاں بکھر گئی، جہاں پہ امت کے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے، اس ساری کمی کا، اس سارے سوالوں کا جواب ہم سب کو تو دینا ہی ہوگا، مجھے اور آپ کو بھی دینا ہوگا، یقین کریں۔ لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ جو حکمران ہیں، جو اللہ نے جن کو طاقت دی ہے، ان کو ضرور جواب دینا ہوگا۔ اچھا اس صورتحال میں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہم سب کو جواب دینا پڑے گا، اور ہمارے جو حکمران بنے ہوئے ہیں ان کو تو بہت زیادہ اس چیز کا جواب دینا پڑے گا، لیکن ظاہر ہے اب اس وقت تو ان کے ذہن میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، وہ تو آخرت کو اور اس پورے مرحلے کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں اویس، آپ کو پتہ ہے الحمدللہ اللہ کے احسان سے ہم نے جس طرح بھارت کا غرور خاک میں ملایا ہے 10 مئی کو، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے پوری 40-50 سال کی ہسٹری میں یہ پہلی مسلمانوں کی فتح ہے کسی بھی نان مسلم کے اگینسٹ، بالکل، یس، اور رائٹلی سیڈ، پوری دنیا میں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس نے کتنی بڑی امید جگا دی ہے، آپ کو اندازہ ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی روشنی کی کرن ہے، اگر اس کو باقی مسلم دنیا سمجھ لے کہ اگر ارادہ ہو، دشمن جتنا مرضی طاقتور ہو، دشمن جتنا مرضی اپنے تکبر میں ہو، اگر اللہ کی ہمت اور نصرت ساتھ ہو اور آپ کے اندر ارادہ ہو تو میرا رب جو ہے وہ پھر آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ یہ 10 مئی کو ہماری فوج اور ہماری ایئر فورس اور ہماری عوام تو جیتی ہے، لیکن اس سب کے پیچھے اللہ کی نصرت شامل تھی، وہ ارادہ شامل تھا کہ ہم نے دشمن سے خوف نہیں کھانا، ہم نے دشمن سے نیچے نہیں ہونا، اور اللہ کی نصرت آتی ہے جب آپ ارادہ کر لیتے ہیں۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو چیز ہوئی ہے اس کی امید سے میں نے خود غزہ کے بچوں غزہ کے صحافیوں سے سنا ہے کہ ہمیں امید ہو گئی ہے کہ شاید کوئی اور مسلم ملک ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، شاید ہمیں کوئی کہیں نہ کہیں سے آسرا مل جائے گا۔ تو یہ وہ امید ہے جس کے اوپر میں زندہ ہوں، میں ٹرمپ سے زیادہ اس امید پہ زندہ ہوں کہ انشاءاللہ
فتح و نصرت اسلام کی طرف سے نکلے گی. آپ کی بات 100% درست ہے. واقعی ہمیں دوسروں پر امید رکھنے کے بجائے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرنا چاہیے, اور اب تو ہم نے بتا دیا دنیا کو کہ ہاں ہم مضبوط ہیں. ہمیں باقی بھی معاملات میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم جو وہ کہہ رہا ہے ہم اس پر عمل کریں, اور جو مسلمان جس کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ سب ایک جسم کی مانند ہیں اور ایک جگہ پر تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہونی چاہیے. آج وہ تکلیف ہمیں نہیں ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ ایسا کچھ کر دے کہ ہمارے دل میں ان کی تکلیف جو ہے اس کا اثر ہو اور ہم ان کے لیے کچھ کریں. بہت شکریہ ادا کریں گے حامد المشرقی صاحب ہمارے ساتھ موجود, اور بات ہو رہی تھی اسرائیل فلسطین تنازع کے حوالے سے.